بہت سے سوالات آج کل اہل ایمان کے دلوں میں آتے ہیں۔ ان سوالوں میں سے ایک سوال جو کثرت سے لوگوں کو بے چین کرتا ہے یہ ہے کہ آخر پوری دنیا میں امت مسلمہ پر ایسے ناخوشگوار حالات مسلسل کیوں آ رہے ہیں؟ سوالات سے بھی آگے بڑھ کر بات پہنچ جاتی ہے شکوک و شبہات تک۔ بہت سے بے چین دماغ یہ سوچنے لگتے ہیں کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بارے میں، اس کی قدرت کے بارے میں یہ جو کچھ بیان کیا جاتا ہے کہ واقعی یہ سب صحیح ہے؟ اور اگر صحیح ہے تو وہ اللہ آج ہماری مدد کیوں نہیں کر رہا؟ لوگ اس طرح کے سوالوں کو کھل کر زبان سے کہتے ہوئے تو ہچکچاتے ہیں، ڈرتے ہیں کہ کہیں اگر اس طرح کی بات کہی تو جواب میں کچھ کڑوی کسیلی باتیں نہ سننی پڑ جائیں۔ کبھی کبھی اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اپنے ایمان والے بھائیوں کے سامنے اس بارے میں کھل کر کچھ بات کی جائے تاکہ دل میں ایک اطمینان کی کیفیت پیدا ہو، شکوک و شبہات نکلیں اور اللہ کے بارے میں بدگمانی کا ناقابل معافی گناہ ہم میں سے کسی سے جانے انجانے میں سرزد نہ ہو جائے۔ لوگ ایک طرف تو بیانوں میں سنتے ہیں، کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ کی قدرت کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت ٹھہر نہیں سکتی، پل بھر میں اللہ تعالی بڑی بڑی طاقتوں کو مکڑی کے جالے کی طرح صاف کر چکے ہیں۔ تمام تر ظاہری کمزوریوں کے باوجود نبیوں اور ان کے ماننے والوں کی اللہ تعالی بہت مشکل حالات میں بار بار مدد کر کے دکھا چکے ہیں، اور بہت ہتھیار، بڑی تعداد، بڑی تیاری اور بہت کچھ ظاہری ساز و سامان کے باوجود سچائی کے دشمنوں کو اور مظلوموں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والوں کو اللہ تعالیٰ سبق سکھا چکے۔ آخر پھر اب کیوں نہیں اللہ تعالیٰ اپنی اس طاقت کا استعمال کرتے؟ مسلسل اخبارات کے ذریعے سے، میڈیا کے دوسرے تمام ذرائع کے ذریعے سے جو خبریں پہنچتی ہیں اور جو روزانہ رونما ہونے والے واقعات لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو اللہ نہ کرے بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک پیدا ہونے لگتے ہیں، اور اگر کسی ایمان والے کے دل میں شک پیدا ہو گیا، تذبذب پیدا ہو گیا، اور ہمارے دلوں میں پورا اطمینان اور ہمارے دلوں میں یقین پوری طرح نہ قائم رہا، اور ہم نے ٹھیک سے اس بات کو نہیں سمجھا
تو ایمان تک سے نکل جانے کے خطرات ہیں. بلا شبہ سب سے پہلے تو میں یہ بات دہراتا ہوں، کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے اس حقیقت میں کہ اللہ اتنا ہی طاقت والا ہے جتنا کہ قرآن مجید میں بیان کیا گیا. سب سے بڑا ہے اللہ، وحدہ لا شریک ہے اس کی قدرت. وہ تنہا ہے اپنی ذات میں، تنہا ہے اپنی صفات میں. حکم اس کا چلتا ہے، ارادہ اس کا چلتا ہے، منصوبہ اس کا چلتا ہے، تقدیر اس کی چلتی ہے. اس کے فیصلے کے سامنے دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت اور حکومت کا فیصلہ کبھی نہ چلا ہے نہ کبھی چلے گا. وہ اگر کسی قوم کی مدد کرنے کا فیصلہ کر لے اور کسی قوم کو ظلم سے نجات دلانے کا فیصلہ کر لے، اس کے لیے یہ نہایت آسان ہے. ایک تو ہے اللہ کی قدرت. اس سوال کا اب میں جواب شروع کر رہا ہوں، بہت غور سے سنیں. ایک تو ہے اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، کیا وہ کر سکتا ہے. اور ایک ہے اللہ کی سنت، اللہ کا ضابطہ، اپنی قدرت کو استعمال کرنے کے لیے اس کا بنایا ہوا طریقہ. عام طور سے ہم لوگ قدرت کے بارے میں تو کچھ بیان کرتے ہیں، لیکن اللہ کی سنت کو نظر انداز کر دیتے ہیں جب ہم ایسے مسائل پر غور کرنا شروع کرتے ہیں. سنت کیا ہے اللہ کی؟ سب سے پہلے تو ایک بات اچھی طرح سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو چلانے کا ایک نظام طے فرمایا ہے، جس کا اس نے قرآن مجید میں بار بار اعلان فرمایا. اور وہ اعلان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا میں باری باری تمام قوموں کو موقع دے گا. ان کو طاقت دے گا، وسائل دے گا، اسباب دے گا، اقتدار دے گا، اختیار دے گا، حکومت دے گا، پاور دے گا. کسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں اس امتحان سے خالی نہیں چھوڑیں گے. باری سب کی آنی ہے. یہ بہت صاف سن لیں، ذرا ذہن میں بالکل بٹھا لیں اس بات کو. اللہ نے قرآن میں صاف فرمایا ہے تلک الایام نداولها بین الناس، کہ دنیا کے اندر اوپر نیچے ہونے کا جو مسئلہ ہے، کبھی کون کبھی کون، اس میں تو ہم دنیا کے تمام لوگوں کو باری باری آگے بڑھائیں گے. یہ تو عدلتا بدلتا رہے گا معاملہ. اللہ کے اس نظام کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس قوم کو، جس گروہ کو دنیا میں مال، ملک، بادشاہی، حکومت، اقتدار، پاور، وسائل اور اسباب دیتے ہیں، تو دینے کے بعد اللہ تعالیٰ ایک مدت مقرر فرماتے ہیں کہ اس مدت تک ان کو ہم موقع دیں گے، اور اس مدت تک اللہ تعالیٰ چپ چاپ تماشا دیکھتے ہیں. میں بہت سوچ سمجھ کے یہ الفاظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ عام لوگوں کی سمجھ میں یہ بات آئے. جلدی اللہ تعالیٰ مداخلت نہیں کرتے. اس کو بہت غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ جلدی مداخلت نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک کیلنڈر ہوتا ہے، اپنا ٹائم ٹیبل ہوتا ہے، اللہ کا اپنا ایک شیڈول ہوتا ہے، اس کی اپنی ایک تقدیر ہوتی ہے. جس طرح ہر انسان کی اپنی ایک عمر ہوتی ہے، اسی طرح ہر قوم کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک زمانہ مقرر ہوتا ہے کہ ہم اس وقت تک اس کو موقع دیں گے.
اور دیکھیں گے کہ یہ اپنے مال کو جو ہم نے دیا، جو اقتدار دیا، جو اختیار دیا، جو پاور دیا، جو کچھ ہم نے اس کو دیا، وہ اس کو کیسے استعمال کرتی ہے وہ قوم جس کی باری آئی اوپر بیٹھنے کی، دنیا کا نظام چلانے کی، وہ اس تمام طاقت کو، حکومت کو، اقتدار اور اختیار کو وہ قوم استعمال کرتی ہے غریبوں کی خدمت کے لیے، دنیا میں انصاف قائم کرنے کے لیے، بھلائیوں کو زندہ کرنے کے لیے، برائیوں سے معاشرے کو پاک کرنے کے لیے، اس کے لیے کرتی ہے، یا وہ اس طاقت کو، مال کو، اسباب کو، وسائل کو، اقتدار کو استعمال کرتی ہے دنیا کے انسانوں کا خون چوسنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں کسی قوم کو اللہ تعالیٰ نہیں چاہتے کہ یہ شکایت کا موقع ملے کہ اللہ آپ نے ہم کو تو موقع دیا نہیں، آپ اگر ہم کو موقع دیتے، ہم کو آپ ایک چانس دیتے تو پھر ہم دکھاتے کہ مال کو اور حکومت کو غریبوں کی خدمت کے لیے کیسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کسی قوم کو یہ شکایت کا موقع اللہ نہیں دیں گے۔ دنیا کا وہی حال ہو گیا تھا جو آج ہو رہا ہے، آج سے 1400 سال پہلے وہی جاہلیت، وہی ظلم، وہی خوریزی، وہی جس کی لاٹھی اس کی بھینس، وہی جنگل راج، وہی دور جاہلیت جو اب ہے وہی اس وقت تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر کے مطابق رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا بڑی بھاری ذمہ داری دے کر، اور آپ نے صفر سے شروع کر کے صرف 23 سال کے عرصے میں ایک ایسی امت تیار کر دی، ایک ایسا معاشرہ بنا دیا جس سے بہتر معاشرہ آسمان کی آنکھوں نے نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی دیکھے گا۔ اس معاشرے میں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، مزدور بھی تھے، کسان بھی تھے، مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، شاعر بھی تھے، سپہ سالار بھی تھے، تندرست بھی تھے، بیمار بھی تھے، شہر کے لوگ بھی تھے، دیہات کے لوگ بھی تھے، پڑھے لکھے بھی تھے، بے پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے۔ مگر ایسے لوگ تھے جن کو اللہ نے جب دیکھا کہ اب یہ تیار ہو گئے، اس لائق ہو گئے کہ اب دنیا کے نظام کو ان کے حوالے کیا جائے، تو پھر اللہ نے دنیا کے نظام کو، دنیا کی قیادت کو، عزت کو، حکومت کو، دولت کو، وسائل کو ساری دنیا سے لے کر ان کے قدموں پر ڈال دیا۔ اور پھر دنیا نے دیکھا کہ حکومت اس طرح بھی کی جاتی ہے، دولت مند اس لیے بھی دولت کماتے ہیں اور اس طرح بھی اپنی دولت خرچ کرتے ہیں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ پھر دنیا نے دیکھا کہ مدینے کے معاشرے میں دولت مند تھے۔ کس نے کہا ہے کہ مدینے کے معاشرے میں سب غریب لوگ تھے؟ مدینے کے معاشرے میں صحابہ کرام نے، حضرات اہل بیت میں ملینائر اور بلینائر لوگ بھی تھے، کروڑ پتی اور ارب پتی لوگ بھی تھے، اور ملٹی نیشنل بزنس کرنے والے صحابہ کرام بھی تھے۔ ایسے صحابہ بھی تھے جن کی تجارت اور کاروبار کے قافلے جب چلتے تھے تو ان کے قافلوں کا آخری اونٹ ہوتا تھا اس وقت بصرہ میں یا بغداد میں، اور اسی قافلے کا پہلا اونٹ مدینے میں داخل ہو رہا ہوتا۔ سوچ ہی نہیں سکتے دنیا کے آج کے مالدار کہ ایسے بھی دولت مند ہوتے۔ لیکن انہی میں سے ایک دولت مندوں کے گھر کا واقعہ سناؤں؟ کون آج کل دنیا میں ایسا دولت مند ہے جس کے نام کے ساتھ دولت مند اس کے نام کا جز بن گیا؟ مگر آپ اکثر جب نام لیتے ہیں سیدنا عثمان کا تو آپ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی،
انگریزی میں ترجمہ کرتے ہیں لوگ عثمان دا رچ، عثمان دا ریچسٹ، واقعی بلینائر تھے عثمان. مگر یہ کیسے دولت مند تھے؟ یہ ایسے دولت مند تھے کہ ایک مرتبہ ایک غریب آدمی آیا اللہ کے رسول کے پاس اور اس نے اللہ کے رسول سے کہا کہ میں بہت پریشان حال ہوں، میری کچھ مدد کر دیجیے. تو آپ نے فرمایا تم عثمان کے گھر چلے جاؤ اور کہہ دینا کہ میں نے بھیجا ہے اور اپنی ضرورت اس کو بتا دو، اللہ تمہاری ضرورت اس کے ذریعے پوری کرا دے. وہ اللہ کا بندہ گیا بڑا خوش. وہاں جا کر اس نے دروازے پہ جو دستک دینی چاہیے تو اندر سے کچھ آوازیں آئیں. وہ آوازیں اس کے کان میں پڑیں. آوازیں کیا تھیں؟ حضرت عثمان اپنی بیوی کو تھوڑا سا ٹوک رہے تھے، کچھ تنبیہ کر رہے تھے کہ بھئی یہ چراغ اتنی دیر تک جلتا رہا، تم کو خیال کرنا چاہیے تھا، چراغ بجھا دینا چاہیے تھا. یہ تو تیل چراغ میں جلا، اس کا حساب کون دے گا؟ پیسے برباد نہیں ہو گئے، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو وہ اللہ کا بندہ بھی سمجھدار تھا. اس نے سوچا جو آدمی اپنی بیوی کو ڈانٹے چراغ میں تیل پر، وہ کیا میری مدد کرے گا؟ تو بیچارہ خود لگتا ہے مسکین ہے کوئی. وہ چپ چاپ واپس پلٹ گئے. حضور کے پاس پھر پہنچے. حضور نے کیا ہوا؟ ان کا یہ ہوا. تو آپ مسکرائے. آپ نے کہا نہیں تم جاؤ جاؤ دستک دو، آواز دو، باہر نکلیں گے، ان سے کہو کہ میں نے بھیجا ہے. پھر وہ اللہ کا بندہ گیا، اب کی ہمت کر کے دروازے پہ دستک دی. سیدنا عثمان باہر نکلے، سلام دعا ہوئی اور اس شخص نے بتایا کہ مجھے اللہ کے رسول نے بھیجا ہے اور اس لیے بھیجا ہے. سیدنا عثمان نے کہا مرحبا مرحبا، آؤ آؤ آؤ. خوب اکرام کیا، خوب کھلایا پلایا، خوب ضیافت کی. اس کے بعد اونٹوں پر سامان لادنا شروع کیا. تمہیں کتنے کی ضرورت ہے، کتنے بچے ہیں، کتنے گھر والے ہیں، کتنے خاندان والے ہیں، کتنا لے جانا چاہتے ہو، کتنی کھجورے، کتنا تیل، کتنا گھی، کتنا شہد. وہ اللہ کا بندہ حیران رہ گیا کہ تھوڑی دیر پہلے بیوی پر تیل کے سلسلے میں ڈانٹ پڑ رہی تھی اور اونٹوں پر اس قدر سامان میرے لیے لادا جا رہا ہے. تو وہ بڑے بے تکلف لوگ تھے. وہ برا نہ ماننا ہماری آپ کی طرح، اب کیا کہوں میں مہمان ہوں، اس طرح کے لوگ نہیں تھے کہ اندر کچھ باہر کچھ. وہ بہت صاف لوگ تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی امیر المومنین یا امیر المومنین عثمان، اب ایک بات بتائیں، صاف بات میں آپ سے بتاؤں، میں آپ کے پاس یہ دوبارہ آیا ہوں، اس سے پہلے بھی ایک بار آیا. ان کا وہ کیسے؟ مجھے تو نہیں پتا چلا کہ آپ دوبارہ بھی آئے ہوں، آپ پہلے آئے تھے کبھی؟ انہوں نے کہا نہیں، ہوا یہ کہ میں اس سے پہلے آیا تھا، اس وقت آپ معاف کریں میں نے آپ کی گھریلو بات سن لی، آپ گھر میں کچھ ڈانٹ رہے تھے، میں سوچنے لگا کہ اتنے سے تیل پر جو ڈانٹے اس سے کیا میری ضرورت پوری ہوگی. میں واپس گیا، دوبارہ بھیجنے پر میں پھر آیا آپ کے پاس. حضرت عثمان نے کہا کہ نہیں تم نے بالکل ٹھیک سنا. اب ایک بات سنو، یہ جو کچھ میں کماتا ہوں نا، یہ اپنے لیے اور اپنے گھر والوں کے لیے نہیں کماتا، یہ اللہ کے رسول کے حکم سے، اللہ کے حکم سے تم جیسے دوستوں کے لیے، تم جیسے اللہ کے بندوں کے لیے اور دوسرے خیر کے کاموں کے لیے کماتا ہوں. اپنی عیاشیوں ذائقوں کے لیے کمانا اللہ کے رسول نے ہمیں نہیں سکھایا. ہر طرح کے لوگ اس معاشرے میں تھے. نوجوان بھی تھے، عدالتوں کو سنبھالنے والے ججز بھی تھے، مقدموں میں فیصلہ کرنے والے بھی تھے، فوجوں کی قیادت کرنے والے بھی تھے، سب طرح کے لوگ تھے. یہ جب اس امت نے دنیا کے نظام کو سنبھالا، جب اس امت نے دنیا کی قیادت سنبھالی تو دنیا میں بہار آ گئی، اور وہ آنی ہی تھی. ترس گئے تھے لوگ، ملک کے ملک خالی تھے، قومیں خالی تھیں، کوئی آدمی ڈھنگ کا نہیں ملتا تھا، کوئی ایسا نوجوان نہیں ملتا تھا جو اپنی نوجوانی کو بے داغ رکھے، اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھے، اپنی جوانی کی طاقت کو شہوت پرستی میں استعمال نہ کرے. ایسا کوئی طاقتور تندرست نہیں ملتا تھا
جو اپنی صحت اور طاقت کو غریبوں اور معذوروں اور بوڑھوں کی خدمت میں استعمال کرے. ایسے پڑھے لکھے نہیں ملتے تھے جو اپنے علم کو اور اپنے پڑھے لکھے پن کو دنیا کے اندر سے جہالت کو مٹانے میں استعمال کریں. ہر طرف لوٹ کھسوٹ تھی. اور حد تو یہ ہے کہ مذہبی رہنما بھی جو تھے وہ اکثر و بیشتر وہ مذہب کے نام پر دنیا کو خرافات میں مشغول کر کے ان کی گاڑھی کمائی کو لوٹنے والے لٹیرے تھے. اب جب یہ امت بنی جس کے نوجوان، جس کے علماء، جس کے مرد، جس کی عورتیں، جس کے تاجر، جس کے مزدور، جس کے کسان، جس کے کاشتکار، جس کے باغبان، جس کے شاعر، جس کے مرد اور جس کی عورتیں، ہر ایک نرالی شان رکھتا. تب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ بھائی اب ہم دنیا کو ان کے حوالے کریں گے. اور پھر قصہ مختصر یہ ہے، اصل موضوع میرا بدل نہ جائے اس لیے میں اس بات کو ذرا مختصر کر کے عرض کرتا ہوں. 1000 سال تک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پوری دنیا میں قیادت، اقتدار، اختیار، ٹیکنالوجی، مال، اسباب، وسائل اور پاور سب کچھ دیا. ایک 1000 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ اب مسلمان حکمراں بھی وہی کرنے لگے جو دنیا کے عام بادشاہ کرتے. وہ بھی اپنی دولت کو استعمال کرنے لگے عمارتیں بنانے میں، شاندار کھربوں روپے خرچ کرنے لگے وہ محلات بنانے میں، زیورات میں، تاج میں، تخت میں، عیاشیوں میں، شراب میں، کباب میں، فضول خرچیوں میں. اور اب ان میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہ رہا. تو اللہ تعالیٰ کے انصاف کا تقاضا یہ ہوا، اللہ نے فرمایا کہ اب تم اس لائق نہیں ہو کہ اب دنیا کی قیادت تمہارے حوالے کی جائے. اس لیے اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا کی قیادت کے تخت سے نیچے اتار کے بٹھا دیا. یہ جملہ جو میں نے بولا ہے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا، یہ بہت بھاری پڑا ہوگا آپ میں سے سمجھداروں کے اوپر. کیونکہ یہ میں کیا کہہ گیا کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا. آپ میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید مولانا بہت تھک گئے ہیں، یہ بہکی بہکی بات کر رہے ہیں، ان کو پانی پلاؤ بھائی. کچھ کہنا کچھ چاہتے تھے، کہہ کچھ گئے. نہیں، بالکل نہیں. میں بالکل تھکا ہوا نہیں ہوں، بالکل فریش ہوں. پوری سلامتی ہوش آواز کے ساتھ میں نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے بڑا کرم فرمایا کہ امت مسلمہ کو دنیا کے اقتدار سے نیچے اتار. کیوں؟ اب سنیے کیوں. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ زیادہ نہیں ہے کہ ہم روئیں اور چلائیں، لیکن اللہ ہمارے اور آپ کی وجہ سے اپنے محبوب کے لائے ہوئے اس دین کو بدنام ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اللہ کسی قیمت پر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ جس دین کو اس کے محبوب نے اور اس کے محبوب کے صحابہ اور اہل بیت نے پیٹ پر پتھر باندھ کر، چولہوں کو ٹھنڈا رکھ کر، اپنی جان اور مال کی قربانیاں دے کر، اپنی تمناؤں کو دفن کر کے، جوانوں نے اپنی جوانیوں کی خواہشات کو قربان کر کے جس دین کو اس دنیا میں اس مقام تک پہنچایا تھا، وہ دین ان بیہودہ، غافل، بازاری عام مسلمانوں کے ذریعے سے اس طرح بدنام ہو، اللہ تعالیٰ کو بالکل یہ گوارا نہیں ہے. تم چیخو چلاؤ، تم رو تڑپو، اللہ تعالیٰ انتظار کر لے گا جب تم دوبارہ اس قابل بنو گے کہ تم دنیا کو چلا سکو اس طریقے پر جس طریقے پر محمد مصطفیٰ کے غلاموں نے چلایا تھا. اللہ 24 گھنٹے کے اندر دنیا کا اقتدار تمہارے حوالے کرنے کی قدرت رکھتا ہے. ہم مسلمانوں کا عجیب مزاج ہو گیا. ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیسے بیٹھی ہے، کہ دنیا پہ راج کرنے کا حق صرف ہمارا ہے. اس لیے برداشت نہیں ہو رہے ہیں یہ حالات. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کچھ کہ یہ ہو کیوں رہا ہے. ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے کو قصوروار مانتے ہوں، اپنے کو کہ ہم مجرم ہیں. میرے اللہ، آپ نہیں بدلے ہیں، ہم بدل گئے.
آپ تو وہی ہیں جو پہلے تھے. آپ پہلے بھی بے رحم نہیں تھے, اب بھی بے رحم نہیں ہیں اور کبھی بے رحم نہیں ہوں گے. آپ پہلے بھی بے خبر نہیں تھے, اب بھی بے خبر نہیں ہیں اور کبھی بے خبر نہیں ہوں گے. اور آپ کبھی بھی بے بس نہیں تھے, اب بھی بے بس نہیں ہیں اور کبھی بھی بے بس نہیں ہوں. ہماری اندر کی تمنا کیا ہے, میں صاف کہوں, ہماری اندر کی تمنا یہ ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم بد دعا شروع کریں کہ اللہ امریکہ کو برباد کر دے. اب بد دعا سنتے ہی اللہ میاں کہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں کہا تھا ہم سے, بس ظہر تک کا وقت دے دو, ہم ظہر تک برباد کر دیتے ہیں. بہت اچھا, جیسا آپ کہو گے ویسے ہی ہم کریں. یقین مانیں ہمارا حال یہ ہو گیا ہے, ہم زبان سے تو نہیں کہتے لیکن ہمارا معاملہ یہ ہو گیا, ہماری امیدیں اور توقعات یہ ہو گئیں جیسے کہ اللہ ہمارا بندہ ہو اور ہم اس کے مالک ہوں. ہم جو کہیں وہ مان لے اور وہ جو کچھ بھی کہتا رہے ہم نہیں مانیں. اب وقت آ گیا ہے کہ بات ذرا کھل کر ہو, صاف ہو. اشاروں کنایوں میں یہ امت نہیں سمجھ رہی, نہ سمجھنے کا فیصلہ کر لیا ہے ہم لوگوں نے. بہت صاف لفظوں میں بات کہنے کی ضرورت ہے. ہمارا موڈ یہ بن گیا ہے کہ فجر کے بعد سے بد دعا شروع کریں اور اللہ تعالیٰ ایک بد دعا کو سن کر بس ظہر تک امریکہ کو تباہ کر دے. اس کے بعد اللہ پوچھے کہ جی وہ آپ کا حکم تو پورا ہو گیا, اب اور فرمائیے کیا کام. پھر ہم دعا پڑھ کے اللہ تعالیٰ کہیں کہ اللہ وہ جو برطانیہ ہے نا چھوٹا بھائی بہت بدماش, اس کو بھی 2 تھپڑ مار دیں, ختم کیجیے اس کو بدماش. جی بہت اچھا, یہ تو بہت معمولی کام آپ نے بتایا, یہ تو بیچارہ بہت ہی بے حیثیت ہے, اس کو تو آدھے گھنٹے میں نپٹا دوں گا میں. بہت اچھا. اب اس کے بعد عصر کی نماز پڑھ کے ہم نے کہا کہ اللہ وہ فرانس اور جرمنی جو ہے نا نالائق, بار بار امید دلاتے ہیں اور بار بار دھوکہ دیتے ہیں, ان کو بھی تباہ کیجیے, ختم کیجیے. جی بہت اچھا, وہ بھی ختم ہو گئے. پھر مغرب بعد ہم نے کہا کہ اللہ وہ چین کو بھی ختم کیجیے, بہت دھوکے باز ہے, سب کو ختم کیجیے, تو ہم کو رکھیے دنیا میں. ہم اکیلے دنیا میں عیش کرنا چاہتے ہیں, کوئی اور لال بتی میں نہ پھرے, ہم ہی پھریں گے بس. یہ موڈ ہے مسلمان کا, الفاظ چاہے نہ ہو لیکن دل کی کیفیت یہ ہے. اور میں صاف کہہ رہا ہوں, اللہ نے قرآن میں کہیں یہ نہیں کہا ہے کہ تم جو چاہو کرتے رہو, اپنے کو مسلمان کہتے رہو, ہم دنیا میں خلافت تم کو قیامت تک دے دیں. یہ قرآن میں کہیں نہیں ہے. ذرا سی غلطی پر سزا ملا کرتی تھی لوگوں, اور بڑی بھیانک سزا ملا کرتی تھی. اب تو اگر اللہ اتنی غلطیوں پر وہ سزائیں دینا شروع کر دیتا تو رب کعبہ کی قسم ہم دنیا کے مسلمانوں میں سے 99% لوگ زمینوں میں دھسا دیے گئے ہوتے. تعجب اس پر نہیں ہونا چاہیے کہ حالات ایسے کیوں آ رہے ہیں, تعجب اس پر ہونا چاہیے کہ ابھی تک امت مسلمہ زندہ کیوں ہے, ابھی تک ہم زندہ کیوں ہیں, ابھی تک ہمارے چہروں کو مست کیوں نہیں کیا گیا. ہم عام قوموں کی طرح نہیں ہیں, ہم دنیا کی گھاس کوڑا قوموں کی طرح بالکل نہیں ہیں. ہم سیدنا محمد الرسول اللہ کے قائم مقام ہیں. اللہ اکبر یہ لفظ کہتے ہوئے رونگٹے کھڑے ہو جاتے. نبیوں کے قائم مقامی یہ آسان کام ہے, یہ آسان کام ہے. ہمیں پیدا ہی نہیں کیا گیا دنیا میں اپنے لیے. سچ کہتا ہوں میں, بنا کسی تکلف کے کرتا ہوں, اگر واقعی ہم مسلمان ہیں تو جو واقعی ایمان والا ہے اس کے دل میں یقین میرے اللہ بیٹھا دے کہ وہ اپنے لیے نہیں پیدا کیا گیا, وہ دنیا کے انسانوں کو جہنم سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے پیدا کیا گیا. وہ اپنے لیے پیدا ہی نہیں کیا گیا. یہ تو ہم کو اجازت دی گئی ہے کہ تم وہ کام کرو گے تو کیا چندے لے کے کرو گے, دوسروں کے پیسے سے کرو گے؟ نہ, تم کو اب وہ بھی کام کرنا ہے جس کے لیے تم پیدا کیے گئے ہو, اپنے کمائی سے. اس لیے کماؤ بھی تھوڑا سا تاکہ تم بھوکے نہ رہو, دوسروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ, ورنہ تم دنیا میں کمانے کے لیے نہیں پیدا کیے گئے. جب تک ایمان والے سمجھتے تھے اس بات کو کہ ہم کسی اور کام کے لیے پیدا کیے, ہمارا مقصد ہی کچھ اور ہے, اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ان کو سب کا امام بنا کے رکھا. اور جب دیکھتے ہمارے بھی منہ میں پانی آنے لگا اور ہم بھی بالکل اس منصب سے گر گئے, تو اللہ نے کہا بھائی اب ہٹو, اب اترو, اب اسٹیج خالی کرو. جب اللہ تعالیٰ نے تبدیلی کا فیصلہ فرمایا تو اب باری آئی یورپین اقوام کی. اب یورپ کی باری آئی. انسانی تاریخ میں یورپ کو کبھی بھی حکومت کرنے کا موقع نہیں ملا تھا, اور اللہ فیصلہ فرما چکا کہ ہم دنیا میں باری باری سب کو موقع دیں.
جب ایمان والوں نے اپنے آپ کو بگاڑا، اب ان میں اور دوسروں میں کوئی خاص فرق نہیں رہ گیا، جو تمنائیں دوسروں کی وہی ہماری، جو خواہشات دوسروں کی وہی ہماری، جو مشغولیات دوسروں کی وہی ہماری، وہی گھر گھر کے جھگڑے، وہی مقدمے بازی، وہی آپس کی جھوٹ، وہی دلوں کا ویران ہونا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی اب تم اترو، تمہاری وجہ سے ہمارا دین بدنام ہوگا اور یہ ہم گوارا نہیں کریں۔ تب یورپین اقوام کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ جب یورپ والے شروع میں آئے تو دنیا کے بہت سے لوگوں کو یہ خیال ہوا کہ وہ بڑے مہذب لوگ ہیں، بڑے صاف ستھرے لگتے ہیں، بات بات پہ تھینک یو اور سوری بولتے ہیں، بڑے شریف لوگ ہیں، یہ اچھی طرح چلائیں گے۔ وہ اپنے ماں باپ کو تھینک یو سوری تو نہیں بولتے، کتوں کو بولتے ہیں تھینک یو سوری۔ عجیب قوم ہے۔ لیکن دنیا نے دیکھ لیا، میں لمبی تاریخ بیان کرنے نہیں بیٹھا، اصل بات اللہ کرے کہ میں تھوڑی دیر میں کہہ سکوں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یورپ کی قوموں نے جب دنیا کی باغ ڈور سنبھالی تو دنیا میں بہت سے لوگوں کو نیک توقعات قائم ہوئی، لیکن اب جو صورتحال ہے بہت جلدی دنیا نے دیکھ لیا، بہت جلدی، ابھی تو 300 سال بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن دنیا تنگ آ گئی۔ دیکھ لیا دنیا نے کہ یہ کس مزاج کے لوگ ہیں، کیسے خود غرض، کیسے بے رحم، کروڑوں انسانوں کا خون بہانے والے لوگ، یہ اوپر سے کچھ نظر آتے ہیں، اندر سے کچھ اور ہیں۔